بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، میری اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نیا ایک ٹاپک شروع کر رہے ہیں۔ یہ ایسی روحانی بیماری ہے جس کی وجہ سے عزازیل جیسا جن 400 سال اس نے عبادت کی، لیکن وہ راندہ درگاہ ہوا اور ابلیس بن گیا اور شیطان بن گیا۔ تو اس کے بارے میں آج قرآن مجید کی آیات اور ان کا ترجمہ اور حدیث پاک ان کا ترجمہ اور کبر کی کیا تعریف ہے، حقیقت کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، یہ ہوگا۔ اور یہ پہلا حصہ ہوگا اور دوسرے پارٹ میں اس کا علاج بتایا جائے گا۔ غور سے سنیے۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین۔ سورہ المومن آیت نمبر 76۔ اب آپ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اے متکبرین، آپ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور اسی میں رہو گے۔ تکبر کرنے والوں کا کیا برا ٹھکانہ ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین۔ ضروری بات ہے کہ اللہ تعالی ان کے سب احوال پوشیدہ و ظاہر جانتے ہیں، اور یقینی بات ہے کہ اللہ تعالی تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اور زمین پر اکڑ کر اور تن کر مت چلا کرو، تو زمین کو پھاڑ تو نہیں ڈالے گا اور نہ لمبا ہو کر پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ جائے گا۔ وقال تعالی ولا تصعر خدک للناس وما تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور۔ اور از راہ غرور لوگوں سے گال نہ پھلا کر بات کر اور زمین میں اکڑ کر نہ چل، کہ اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے خود پسند کو پسند نہیں کرتا۔ فی مقام آخر قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ ابلیس بولا میں اس سے بہتر ہوں، یعنی آدم علیہ السلام سے، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ فی مقام آخر قال تعالی
لکیلا تعصوا ما علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور. جو مطلب فوت ہو جائے، جو نقصان ہو جائے، اس پہ افسوس نہ کیا کرو. اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس پر اترایا نہ کیا کرو، غرور نہ کیا کرو. اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے، غرور کرنے والے، شیخی بگھارنے والے کو دوست نہیں رکھتا. اب دو حدیث پاک سنیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر. وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رتی بھر بھی کبر ہوگا. ایضاً قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکبر بطر الحق وغمت الناس. متکبر وہ ہے جو کہ حق کو رد کرے، حق کو نہ مانے اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھے. کبر کی تعریف کیا ہے؟ کہ حق کو رد کرنا اور لوگوں کو اپنے سے نیچا حقیر سمجھنا، یا کسی وصف، خوبی یا ہنر کا پایا جانا اچھی بات ہے کیونکہ یہ نعمت الہی ہے، لیکن بجائے نعمت الہی سمجھنے کے اس کو اپنی ہی ذاتی کوشش کا نتیجہ سمجھتا ہے جو متکبر ہوتا ہے، اور دوسروں لوگوں کو حقیر جانتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ سمجھتا ہے، سپر سمجھتا ہے. یاد رہے کبر شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے. کبر امراض روحانی کی جڑ ہے. غصہ، دشمنی، حسد، کینہ، بغض اسی کی پیداوار ہیں. مار دھاڑ، قتل اسی ہی کی پیداوار ہیں. یاد رہے سب سے پہلا بڑا گناہ، سب سے پہلا گناہ جو کہ آسمانوں میں ہوا وہ اسی کبر و حسد کی وجہ سے ہوا. سب سے پہلا کبر کا بول شیطان نے بولا. کیا کہا؟ کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں. کیوں؟ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور وہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں. آگ اوپر چڑھتی ہے اور زمین نیچے رہتی ہے، لہذا میں اونچا ہوں، لہذا مجھے خلافت کے لیے چننا چاہیے تھا. نتیجہ تن حسد میں مبتلا ہوا اور کبر بھی پیدا ہوا. یہ کبر اور حسد عزازیل کو لے بیٹھا، شیطان کو لے بیٹھا. یاد رہے زمین میں سب سے پہلا بڑا گناہ اسی حسد اور کبر کی وجہ سے ہوا. آسمانوں میں بھی سب سے پہلا گناہ اسی کبر حسد کی وجہ سے ہوا، اور زمین پر بھی سب سے پہلا گناہ حسد اور کبر کی وجہ سے ہوا کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو حسد کی وجہ سے
کبر کی وجہ سے قتل کر دیا، کیونکہ حابیل علیہ السلام کی بیوی خوبصورت تھی اس کی بیوی کے مقابلے میں، تو اس کی بیوی کو وہ لینا چاہتا تھا حسد کی بنا پر۔ پھر کبر کی وجہ جیسے کبر جب پیدا ہوا تو بھائی کو اس نے قتل کر دیا کہ میں اپنے بھائی سے بہتر ہوں اور اس کی بھی شادی مجھ سے ہونی چاہیے تھی۔ اور آج بھی ایسے واقعات پیش آتے ہیں۔ آئیے آپ کو میں چند ایک علامات متکبر بتاتا ہوں۔ آئیے میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، غور سے سنیں کہ کیا میرے اندر یہ کوئی علامت تو نہیں ہے جو کہ میرے متکبر ہونے کی نشاندہی کرے اور میں جنت میں جانے کے لیے روکا جاؤں۔ پہلی نمبر 1، متکبر درست مزاج ہوتا ہے، سخت مزاج ہوتا ہے۔ نمبر 2، متکبر حق بات نہیں مانتا بلکہ الٹا بحث کرتا ہے۔ نمبر 3، اس کا کلام، اس کی بات چیت کبر سے بھری ہوتی ہے۔ نمبر 4، اپنے آپ کو دوسروں سے ہر لحاظ سے بڑا سمجھتا ہے۔ نمبر 5، دوسروں کو حقیر جانتا ہے۔ نمبر 6، متکبر بہت غصے والا ہوتا ہے۔ نمبر 7، متکبر انتہا پسند ایکسٹریمسٹ ہوتا ہے۔ نمبر 8، علم و ہنر میں وہ اپنی ہی کوشش کا نتیجہ سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو وہ بھول جاتا ہے، اساتذہ کی محنت کو بھول جاتا ہے۔ نمبر 9، وہ متکبر دوسروں سے تعظیم، عزت اور خدمت کا امیدوار ہوتا ہے کہ لوگ میری خدمت کریں اور میری عزت کریں۔ نمبر 10، دوسروں سے سلام کا متمنی ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ مجھے پہلے سلام کریں، یہ پہلے کسی کو سلام نہیں کرے گا، متکبر۔ نمبر 11، غیر مسلمین اکثر متکبر ہی ہے جس کی وجہ سے وہ دین حق کو قبول نہیں کرتے، اور ان میں سے جو متکبر نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ ان کو دین عطا کر دیتا ہے کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی بہانے۔ جیسے سب سے پہلا متکبر شیطان، قابیل، فرعون، ابو جہل، شائبہ، عتبہ۔ نمبر 12، ان میں حب جا بہت ہوتی ہے۔ متکبرین کے اندر پوزیشن کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، ماں کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جنسی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ 1-2 شادیوں کے لیے بھی خوش نہیں ہوتا۔ متکبر دیندار لوگوں میں بھی متکبر ہوتے ہیں۔ متکبر اپنے مسلک کو ہی ترجیح دے گا، اور اس پر ترجیح تو اوکے، لیکن اترائے گا کہ میرا مسلک صحیح ہے، میرا فقہی مسلک ہی صحیح ہے، بھی صحیح، بھی اور ہی میں فرق ہے، میں حنفی ہوں
یا میں شافعی ہوں یا میں حنبلی ہوں یا میں مالکی ہوں، میرا ہی مسلک صحیح ہے. حالانکہ تمام ائمہ قابل تعریف ہیں، قابل تقلید ہیں، حق پر ہیں. صرف فضائل میں ایک کہتا ہے یہ عمل افضل ہے، دوسرا کہتا ہے یہ عمل اس دوسرے سے افضل ہے، اور کچھ نہیں ہے. تمام برحق ہیں. کسی ایک کو فالو کرو گے تو منزل پہ انشاءاللہ آپ پہنچ جائیں گے. تو بھائی کئی اپنے سخت ہوتے ہیں. ایسا متکبرین دیکھے وہ کبر کی وجہ سے سر پر کبھی بھی ٹوپی نہیں پہنتے. ہو بھی جیب میں، کئی ایسے ہیں تو وہ جیب میں ہو چاہیے ٹوپی پھر پہننے کو تیار نہیں ہوتے. اللہ اکبر. ایک مثال دی میں نے. اور اپنے دینی گروپ پر اتراتے ہیں کہ یہی کام ہے. جس گروپ میں میں ہوں، جو دینی کام میں کر رہا ہوں، یہی کام ہے بس. باقی تمام دینی محنتوں کو وہ زیرو کر دیتا ہے یا لو لیول پہ لے آتا ہے. حالانکہ تمام دینی محنتیں جو ہیں حق ہیں، جو اخلاص کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں کی جائیں. اس کے اسباب کیا ہیں؟ لوگ متکبر کیوں ہوتے ہیں؟ مال کی وجہ سے. غریب متکبر کیا ہونا ہے؟ مال بہت زیادہ ہے یا علم بہت زیادہ ہے اور اس کے اوپر کوئی سپرویژن اس کے علم کی نہیں ہو رہی. وہ عالم، وہ صوفی جس کے اوپر کسی شیخ کی، کسی استاد کی سپرویژن نہیں ہوگی، وہاں خطرہ ہے اس عالم اور اس سالک اور صوفی کے متکبر ہونے کا. عہدہ آپ کو متکبر بنا دیتا ہے. بعض لوگ حسن و جمال کی وجہ سے متکبر ہو جاتے ہیں. بعض مرد بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، ہینڈسم ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کا کبر آتا ہے. اور عورتوں کے اندر تو بعض زیادہ بیماری ہو جاتی ہے. اگر خوبصورت عورت ہوتی ہے تو اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتی ہے، تو وہ بعض ان میں جو عقل مند نہیں ہوتی وہ اپنے کو خاموش افضل سمجھتی ہیں، اور ان کی بیوٹی جو ہے، ان کا خوبصورتی جو ہے، ان کو متکبر بناتی ہے. حالانکہ خوبصورت ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. آپ نے اپنے آپ کو خوبصورت نہیں بنایا. ذرا سے بیماری آ جائے چہرہ زرد ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کل کیا ہو جائے گا. اس لیے ہمیں اپنی خوبصورتی کے اوپر اترانا نہیں چاہیے. اور شیطان بڑا خناس ہے، وہ عورت کے دل میں ڈالتا ہے، ارے تم بہت خوبصورت ہو، تم تو ماڈل ہو، بہت کسٹمر ہیں آپ کے. یہ سب شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے. یاد رہے، شیطان سب سے بڑا کام جو کرتا ہے میاں بیوی کے درمیان، وہ جدائی ڈالتا ہے، ایسے گندے غلط وساوس سے ڈال کر. اور الحمدللہ میرے سننے والوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا، نہ میری بہن ہوگی نہ بھائی ہوگا، کہ اگر شیطان کبھی یہ بڑھ رہا ہے، آپ نے فون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. بعض جسمانی طاقت کی وجہ سے جم جاتے ہیں، مسل بن جاتے ہیں. اب وہ مسل کو دیکھتے ہیں تو دیکھ کر اندر کبر پیدا کر بیٹھتے ہیں. بعض لوگ والدین، اگر اللہ نے 8 بیٹے دیے، سب کے کارواں چمکے ہیں، ان میں کبر آنے کا خطرہ ہوتا ہے. کئی لوگ
حسب نسب کی وجہ سے، اپنی خاندانی نسبت کی وجہ سے یا روحانی نسبت کی وجہ سے اس کبر کی بیماری مبتلا ہو جاتے ہیں کہ میں شیخ ہوں، میں سید ہوں، میں کھوکھر ہوں، یا میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، ہمارے بڑے یہ تھے، ہمارے بڑے یہ تھے، میں فلاں خاندان سے ہوں۔ تو یہ پدرم سلطان بود، میرا باپ سلطان تھا، بادشاہ تھا، ہم تو بویا خاندان میں سے ہیں۔ تو اس قسم کے نسبت کی وجہ سے اپنے آپ کو انسان کبر کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ اپنے زہد پر، زیادہ عبادت پر، اس کی وجہ سے ان کے اندر کبر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں میں زیادہ پیدا ہوتا ہے جن کا کسی عالم حقانی سے یا کسی شیخ حق سے تعلق نہیں ہوتا اور دین کا علم کم ہوتا ہے۔ جہالت کا یہ ساری وجوہات، جہالت کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو پھر ان وجوہات پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں۔ انشاءاللہ دوسرے بیان کے اندر ہم اس کا علاج بتائیں گے کہ اس کا علاج کیا ہے۔ ہر کوئی اپنے آپ کو سوچے کہ میرے اندر کوئی صفت تو نہیں ہے، اگر ہے تو میرے ساتھ استغفار کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ آئیے دعا کریں۔ جو ہمارے کئی ساتھی کرونا کی وجہ سے بہن بھائی دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے اللہ جنت فردوس عطا فرمائے۔ ایک ہمارے بھائی جعفری صاحب اٹلانٹا سے، بہت نیک بچے تھے، اپنے بیٹوں کو مفتی بنوایا انہوں نے، ماشاءاللہ وہ اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے، الواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔